أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 پر مشتمل ہے۔ اس میں بطور خاص دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے خفیہ مشورے اور خفیہ ملاقاتیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا تعلیم ہے، اور دوسرا ہے اہل ایمان کا جو متفقہ راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ بنا لینا اور کسی اور راستے پہ چل پڑنا۔ اللہ رب العزت اس بات پہ کتنا غصے ہیں، ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب بندے پہ نازل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا خیر، نہیں ہے کوئی بلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، سوائے ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا، او معروف یا نیک کام کا، او اصلاح بین الناس یا صلح کرانے کا لوگوں میں، ومن یفعل ذلک، جو شخص کرے یہ کام ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم عطا فرمائیں گے اسے اجرا عظیما، اجر عظیم۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہ الہدی، روشن ہو چکی اس کے لیے ہدایت کا راہ، ویتبع، اور وہ چلے غیر سبیل المؤمنین، اس راستے سے جو مسلمانوں کے راستے سے الگ ہے، نولہ، تو ہم پھیر دیں گے اسے ما تولا، جدھر وہ خود پھرا ہے، ونصلہ جہنم، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ خفیہ مجلسیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، جس طرح وہ توما کا واقعہ پیچھے پیش آیا تو آپس میں انہوں نے میٹنگ کی اور کہا جی اسے بچا لو اور یہ معاملہ یہودی کے ساتھ تھوپ دو۔ اس طرح کی گھروں کے اندر بھی خفیہ مشورے چلتے ہیں، برادریوں کے اندر، گاؤں کے اندر، الگ سے میٹنگ کرو جی، خفیہ پرسنل میٹنگ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے، تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ خفیہ میٹنگ، پرسنل میٹنگ اگر تو ہے کسی برائی کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس سے باز رہو، اس سے بچ کے رہو۔ ہاں اگر خفیہ میٹنگ ہے لوگوں کی بہتری کا کام کرنے کے لیے، رفع عامہ کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، ہم کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں تو الگ سے بیٹھ کے بناتے ہیں تاکہ کوئی ایسا بندہ اس میں شامل نہ ہو جائے کہ جو ہمارا جو مشن ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات کر دے، اس کے خلاف کوئی مشورہ دے دے، یا جو ساتھی ہم نے جمع کیے ہیں جنہیں کوئی نیکی کے راستے پہ چلانا ہے یا جن سے کوئی دین کا کام لینا ہے، وہ ان کی غلط ذہن سازی نہ کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اچھائی کی اور بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اسی میٹنگ میں سے ایسا اٹھتا ہے جو جس کا اتفاق نہیں ہوتا ان کاموں کے ساتھ، وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے سب کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو میٹنگ ہے نیکی کے کام کے لیے، بھلائی کے کام کے لیے، خدمت خلق کے کام کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، صلح کرانے کے لیے لوگوں میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، الا من امر بالصدقۃ، سوائے ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا، او معروف یا نیک کام کا، او اصلاح بین الناس، صلح کرانے کا لوگوں میں، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص یہ کام کرے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کام ہے، کتنا پسندیدہ کام ہے اللہ کی نظروں میں۔ کچھ لوگ ہیں وہ تغرو کرتے ہیں ان کاموں کے لیے اور الگ سے وہ میٹنگیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازیاں کرتے ہیں اچھے کاموں کے لیے، اللہ اکبر، اور مقصد بھی ان اچھے کاموں سے اللہ کی رضا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص یہ کام کرے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، آگے یہ آیت نمبر 115 انتہائی اہم آیت ہے کہ ہدایت واضح ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اب دین کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اب اس وقت منافقین یا جو منافقین کے زیر اثر یہودی اور یہودیوں کے زیر اثر منافقین وہ یہ کام کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا ہے، ان مسلمانوں کا طریقہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیا ہے قرآن پاک میں جو آیا ہے، اب وہ اس سے ہٹ کر چلتے تھے اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ سخت ناراضگی کی بات ہے. اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اپنی کتاب الرسالہ کی. تو پھر اس کے بعد اب تک تمام آئمہ اصولیین فقہا یہ بات ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے اجماع امت، یعنی تمام مومنوں کا ایک راستے پہ چلنا، کسی ایک مسئلے میں اتفاق کر لینا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، امت کا اجماع. تو یہ ایک شرعی دلیل ہے. مثلا قرآن پاک سے دلائل ثابت ہوتے ہیں، حدیث شریف سے قرآن پاک سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، حدیث شریف سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح اجماع امت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور قیاس سے، یعنی جو شرعی قیاس ہے کہ ایک مسئلہ نیا کھڑا ہو گیا، اب اس کی دلیل ظاہری طور پہ کوئی موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو دیکھا جائے گا کہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا کوئی مسئلہ موجود ہے، وہ مسئلہ نظر آ گیا، اب اس کی دلیل بھی نظر آ گئی، اسی سے ملتا جلتا جو مسئلہ تھا ان دونوں میں علت بھی ایک ہے، حلال یا حرام ہونے کی وجہ بھی ایک ہو گئی ہے، ایک نظر آ گئی ہے، تو پھر جس مسئلے کا حکم اس سے ملتے جلتے کا قرآن و حدیث میں موجود ہے وہی حکم اٹھایا اور اس نے مسئلے پہ لگا دیا. تو یہ ایک شرعی قیاس ہے. تو یہ 4 دلائل ہیں شرعی معاملات کے، فقہ کے مسائل کے. تو ان میں جو اجماع امت کی دلیل ہے یہ قرآن پاک میں کہاں سے ثابت ہے، قرآن پاک کے کس آیت سے ثابت ہے؟ تو یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اب دیکھیے ذرا کتنی اہم اور خوبصورت آیت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ روشن ہو گئی ہے اس کے لیے ہدایت کی راہ، وَيَتَّبِعْ، اور چلے غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، یعنی الگ سے کوئی اپنا راستہ نکال لے جو مسلمانوں کے راستے کے خلاف ہے، نولی، تو ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ خود پھرا ہے، ونسلیہ جہنم، اور ڈال دیں گے اسے جہنم. اللہ اکبر، نولی ما تولا ونسلیہ جہنم. اب دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا اور اہل ایمان کے راستے پہ چلنا کتنے فائدے کا کام ہے، اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ دینا اور کوئی اپنی راہ نکال دیں. جس طرح لوگ آج نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں، نئے نئے راستے، نئے نئے مسائل، نئے نئے معاملات، اور یعنی صحابہ کی مخالفت، آئمہ کی مخالفت، فقہا کی مخالفت، اور جن باتوں پہ امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے ان کے خلاف اپنے نظریے قائم کرنا. تو یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس راہ پر چلے جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے. تو فرمایا نولی ما تولا، تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، ونسلیہ جہنم، ڈال دیں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. اب دیکھیں نا، جو اہل ایمان کا راستہ ہے، اب اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ان کی بھی اللہ کی نظروں میں حمیت ہے. یہی تو فرمایا جائے، اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی ہے. یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 363 ہے، اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو عقائد و نظریات وہی ہونے چاہیے جو جمیع امت مسلمہ کو، جن پہ امت مسلمہ متفق ہے، اتفاق کرتی ہے، کوئی نیا راستہ نہیں نکالنا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.